بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت 11ویں باب ہفتم اس کا آخری سبق اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں، یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے، تو اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 127 آپ نکال لیں۔ تو اسلاموفوبیا پڑھنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 ٹرمز ہیں ان کے بارے میں سمجھا دوں تو صاحب کتاب نے جو بتائی ہیں، یہاں آپ کتاب کا صفحہ نمبر 127، 28 اور 29 دیکھیں گے تو سارا ایک جیسا لکھا ہے، ہیڈنگز نہیں بنی، تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے ہیڈنگز بنا کر پوائنٹس میں لکھ دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے فوبیا ایک ٹرم ہے، ایکروفوبیا ٹرم ہے اور کلاسٹر فوبیا، 3 طرح کی اصطلاحات ہیں۔ فوبیا کہتے ہیں ڈر خوف، بے جا کسی میں ڈر خوف اتنا بھر دینا کہ وہ زندگی نہ جی سکے۔ اس کے بعد ایکروفوبیا بلندیوں کا خوف، کسی کو پہاڑی سے جو خوف آتا ہے، بلند کہہ لیں کہ اوپر والی جو لفٹ ہوتی ہے جو تار کے ساتھ ہوتی ہے وہاں اگر نیچے دیکھیں گے تو خوف آتا ہے، یا پہاڑ کی بلند چوٹی پر کھڑا ہو جائے تو نیچے خوف آئے گا، تو یعنی بلندیوں کا جو خوف ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اس کو ایکروفوبیا کہتے ہیں۔ اسی طرح کلاسٹر فوبیا ہوتا ہے محصور ہونے کا خوف، جس طرح کوئی لفٹ میں بند ہو گیا تو یہ محصور ہو گیا، جیل میں محصور ہو گیا، تو اس طرح کی اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ کلاسٹر فوبیا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی ٹرمز ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے وہ فوبیا کے متعلق اس کے متعلق ہے، اسلاموفوبیا کے متعلق۔ اسلاموفوبیا ہے کیا؟ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بے جا خوف پھیلانا کہ مسلمان تو نعوذ باللہ یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، قرآن جو ہے وہ صحیح تعلیم نہیں دیتا، اس میں جہاد کا تصور ہے اور جہاد صرف قتل عام کا نام ہے، اس طرح کا خوف پھیلا دینا لوگوں میں کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، یہ اسلاموفوبیا ہے۔ اس کے بعد یہ 9/11 جب امریکہ میں یہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہ ٹرم بہت زیادہ عام ہو گئی اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان دکھ جائے، داڑھی والا ہو، لوگ اس کو دہشت گرد سمجھتے تھے۔ تو یہ ہے اسلاموفوبیا، اور یاد رکھیں یہ اتنی چیزیں بھر دی گئی ہیں آج ہمارے بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کی جو سنتیں ہیں، اسلام کے جو اعمال ہیں ان کا مذاق اڑانا، کسی کو مولوی کہنا، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کی شلوار کا اس نے ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، یا اس طرح کی یہ صوفی پھر رہا ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، بلی جو ہے وہ چوہے کھا کے اب حج کو چلی گئی ہے، اب ساری زندگی اس کی کیسی تھی اب یہ نمازی بن گیا، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں بات کرنا یہ اسلاموفوبیا کی صورتیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا، تعریف ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم مغربی میڈیا کا کردار پڑھیں گے جو کہ انہوں نے منفی کردار ادا کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی اور خطرے کی علامت بنا کر پیش کی ہے، جہاں پہ حملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، تو یہ منفی کردار ادا کیا مغربی میڈیا نے۔ اور اس کے بعد پھر دین اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اس پر انہوں نے آرٹیکلز لکھے اور بہت ساری چیزیں، جی یہ دہشت گردی جہاد کے نام پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، جبکہ جہاد کس چیز کا نام ہے یہ تو پہلے پڑھ کے دیکھ لیں۔ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ اسلام انٹری کرتا ہے کہ آپ یہاں ظالم کو روکو، اگر ظالم کو روکنا یہ دہشت گردی ہے تو ایسی دہشت گردی تو پھر ساری دنیا میں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور انہوں نے اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے دین کو دہشت گردی کا نام بنا دیا۔ اس کے بعد دین اسلام دیگر ادیان سے میل جول قبول نہیں کرتا۔ جی دیکھیں دین اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں جیسا کوئی نہیں ہے، یہودیوں سے دور رہو، عیسائیوں سے دور رہو، کہاں دین کہتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے ایسا خوف لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ٹریڈ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے تجارت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات تھے کس کے ساتھ؟ پہلے یہ تو بتائیں، کیا مسلمانوں کے ساتھ ہی معاہدے کیے ہیں؟ نہیں، صلح حدیبیہ کفار کے ساتھ ہے، میثاق مدینہ یہودیوں اور منافقین اور دیگر قبائل کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ کون تھے؟ وہ غیر مسلم تھے۔ تو یہ کہتے ہیں جی دین اسلام کا دوسرے ممالک دوسرے ادیان سے کوئی میل جول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا حکم دیا، دوستی کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن نے صرف ان غیر مسلموں سے دوستی سے منع کیا جو اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو نقصان نہیں پہنچاتے آپ ان کے حقوق ادا کرو، اسلام اس کی پابندی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو کہ مغربی میڈیا نے منفی کردار ادا کیا۔ کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں، وہ کون سی ہیں؟
اسلامی ممالک کی آپسی لڑائی جیسے آج کل ہماری ہو رہی ہے پاکستان افغانستان کی یا دیگر پہلے جس طرح آپسی اختلافات تھے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سرحدیں بانٹ کر وہیں پہ لڑائی شروع کر دی۔ انڈونیشیا دیگر جو ممالک ہیں وہاں دیکھ لیں افریقہ کے، تو جہاں سوڈان میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑانے والے بھی بیچ میں مسلمان ہیں، لڑنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والا بھی مسلمان ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہے۔ اس کے پیچھے پروپیگنڈے دوسرے کفار کے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آپسی فرقہ واریت کہ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ غیر مسلم ہے، میرا عمل قبول ہے، اس کا قبول نہیں ہے۔ اسلام نے عمل کا حکم دیا ہے، یہ اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ دنیا میں کسی کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمارے یہ جو آپسی اختلافات ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو بچوں، ہم نے تعریف پڑھ لی، اس کے اسباب اور وجوہات پڑھ لی۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ مغرب میں خواتین سے امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسا سلوک؟ خواتین کا حجاب چھیننا۔ آپ کے سامنے کئی ایسی ویڈیوز ملتی ہیں کہ جس یونیورسٹی میں لڑکی پردہ کر کے آ جائے اس پر بین کر دیا جاتا ہے، جی پردہ بین ہے، یہ جو مسلمانوں کا ایک اورا ہے، خواتین کی آزادی چھینی جا رہی ہے، لہٰذا اس کا پردہ چھین لو۔ بھئی آپ کی لڑکیوں نے اگر آزادی لینی ہے تو وہ اتار کے آئے نا حجاب۔ جو مسلمان لڑکی حجاب کر کے آئی ہے اس کا حجاب کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تو یہ اسلاموفوبیا کے اثرات ہیں لوگوں پر۔ اسی طرح مساجد پر حملے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بے حرمتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر پیش کرنا، قرآن مجید کی بار بار جو وہ حرمتی بے حرمتی کرنا، یہ ساری صورتیں اور یہ اثرات ہیں اسلاموفوبیا کے۔ تو بچوں، ہم نے اسباب اور وجوہات کے بعد اثرات پڑھ لیے۔ اب یہ عالمی سطح پر یہ دن کب منایا جاتا ہے اور کب اس کو فروغ ملا؟ عالمی سطح پر جو دن منایا جاتا ہے نا، وہ 15 مارچ کو عالمی دن منایا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے نام پر، کہ جی ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اسلاموفوبیا کو بڑھائیں گے۔ اور 2019 میں نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں، یہ ان کا ایک علاقہ ہے، وہاں مسجد پر حملہ کیا گیا اور کئی شہری تقریباً جو ہے وہ کئی مسلمان اس میں شہید کر دیے گئے۔ تب سے اس چیز کو انہوں نے ایک عالمی چیز کا نام دیا، عالمی دن مقرر کر دیا کہ اس دن ہم مسلمانوں کے خلاف کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے۔ اب یہ مسئلہ آگے بڑھتا گیا۔ اب اس میں پھر جنرل اسمبلی میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ وہاں سے پھر جو نوٹس آیا کہ آپ اس کے خلاف اقدامات کریں، تو پاکستان نے پہلا جو اقدام کیا وہ کیا ہے کہ 2018 میں متفقہ ایک بیانیہ جاری کیا جس پر 1800 سے زائد علماء نے دستخط کیے۔ یہ بتایا کہ جہاد کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، جنگ کیا ہے، غزوہ کیا ہے، جہاد اور جنگ میں فرق بتایا۔ وہ ساری چیزیں بتا کے یہ بتایا کہ اسلاموفوبیا جو آج پیش کیا جا رہا ہے دراصل یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ اسلاموفوبیا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک ڈر خوف پھیلایا جا رہا ہے، تو وہ پاکستان نے کردار ادا کیا۔ اسی طرح 2024 میں جنرل اسمبلی میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا کہ اپنے مسلمانوں کی طرف سے ایک مدعا رکھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اب جا کر مسلمانوں کو اب ان کے حقوق ملنے لگے ہیں۔ تو یہ 9/11 کے بعد اس چیز کو عروج ملا، لیکن الحمدللہ اب یہ کم ہو رہا ہے، لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہماری کچھ ذمہ داریاں مسلمانوں کی بھی اور خاص کر نوجوان طبقے کی بھی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ، جو صحیح چہرہ، وہ واضح کریں۔ ایسے مسلمان مت بنے کہ بعد میں آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کا فیصلہ کریں اسلام صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ آپ ایسے مسلمان بنیں کہ آپ کو دیکھ کر کہیں لوگ کہ یہ مذہب سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے مثبت پیغام دیں، اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر سنت رسول کو لاگو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آج گم ہو چکی ہیں، کم ہو چکی ہیں، ان کو اپنے اوپر لاگو کر کے زندہ کریں۔ اس کے بعد اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کی ریاست میں، مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم جو تعداد میں کم ہیں، ان کے حقوق کا خیال کریں تاکہ مسلمان اچھے تصور کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر قانونی و اخلاقی جنگ لڑیں۔ ویسی جنگ مت لڑیں مسلح ہو کر، بلکہ قانونی طور پر قانون کا علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر اس کے ذریعے جنگ لڑیں، اور منفی پروپیگنڈے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں اس کا تدارک رکھیں، اس کو علم میں لے کر آئیں اور پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اور نوجوانوں کی چند ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو بچوں، یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا
اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ اسلاموفوبیا ہے کیا ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، عالمی سطح پر اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں یہ عالمی سطح پر یہ دن کب منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں 129۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا گیا ہے۔ آپشن ہے جیم 15 مارچ کو، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد 15 مارچ 2024 کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد کس نے پیش کی ہے؟ یہ 2024 میں پاکستان نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ تو آپشن ہے الف۔ پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی کے خلاف متفقہ فتویٰ شائع ہوا 2018 میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہے اس کا جواب، تو یہ آپشن ہے دال۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی روشن مثال کیا ہے؟ میثاق مدینہ۔ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، تو آپشن ہے بے۔ اس کے بعد مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم معاشروں میں تحفظ کریں، کس کا؟ اقلیتوں کا، آپشن ہے جیم۔ تو یہ تھے ایم سی کیوز۔ اب اسلاموفوبیا سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے سامنے تعریف لکھی ہے۔ اسلاموفوبیا کی 2 صورتیں تحریر کریں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے خلاف ڈر پھیلانا، مساجد پر حملے کرنا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، یہ ساری کیا ہیں؟ اسلاموفوبیا کی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پیغام پاکستان کے کردار کا جائزہ لیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا 2018 میں جو متفقہ بیانیہ جاری کیا پاکستان کا پیغام، اس میں بتایا گیا کہ جنگ اور جہاد کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اسلاموفوبیا جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا اصلی چہرہ کیا ہے، اور جہاد جس کا حکم دیا اسلام نے وہ دراصل کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اسلاموفوبیا کے شکار مغربی معاشرے میں مسلمانوں کو درپیش 2 مسائل کا جائزہ لیں۔ مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں ان پر کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے ان پر، یعنی کہ ایک تو ان مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر خواتین کا حجاب چھینا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، جیسے یہ چیز ہے مغرب میں، یہ ہے خواتین کا حجاب چھیننا ہے، مساجد پر حملے ہیں، تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے دور حاضر کے مسلمان نوجوان کی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ یہ آپ کے سامنے سنت کی پیروی ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، تو یہ مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بچوں اب ہے سوال تفصیلی جواب دیں، اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان پر بحث کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے وہ ٹرمز بتانی ہے، تعریف لکھنی ہے، اسباب اور وجوہات لکھنے ہیں، اثرات بتانے ہیں، اور عالمی سطح پر یہ دن کیوں کب منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا کیا کردار ہے اس میں، کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے پوائنٹس کی صورت میں بتا دیا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کی کتاب یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے، اور آپ کو یقیناً سابقہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ مجھ سے ہے، انسان ہوں، نسیان کی وجہ سے انسان بھول سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور جو اچھائی ہے اس لیکچر میں وہ میرے والدین اور اساتذہ کی طرف منسوب ہے، یہ ان کی کاوش ہے اور ان کی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے مجھ پر رحمت کی، اور یہ کتاب آج ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اتمنی لکم الفوز فی الدنیا والآخرہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔